آئیے بچوں شروع کرتے ہیں 9th اسٹینڈرڈ یعنی کہ 9th کلاس کا چیپٹر اسماعیل میلٹی کا لکھا ہوا. یہ ہے آپ کا ایک پودا اور گھاس، ایک نظم ہے. اس کے لکھنے والے ہیں اسماعیل میلٹی. آج ان کے بارے میں مطالعہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو 1844 عیسوی سے 1917 عیسوی ان کا زمانہ رہا ہے. محمد اسماعیل ان کا نام تھا. اسماعیل تخلص تھا. تخلص اس لفظ کو کہتے ہیں جو شاعر یا مصنف اپنی خاص پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرٹھ میں پیدا ہوئے. اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی شکشا مطلب پرارمبک شکشا گھر پر ہی حاصل کی. میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی. اعلیٰ تعلیم مطلب اچ شکشا انہوں نے حاصل کی رحیم بیگ سے فارسی کی، اور انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا. قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا. حالانکہ انہوں نے انجینئرنگ کر لی لیکن پھر بھی انہوں نے قوم کے بچوں سے کی تعلیم سے دلچسپی تھی، اس وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا. معلمی مطلب پڑھانے کا، معلم کہتے ہیں پڑھانے والا، ٹیچر. تو معلمی کا پیشہ، ٹیچر کا جو پروفیشن ہے انہوں نے اختیار کیا مطلب اپنایا. اپنے عہد کے اہم شاعروں عہد مطلب زمانے کے اہم مطلب خاص شاعروں میں مثلاً حالی، شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میلٹی نے بھی اپنی شاعری کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، اور درسی کتابیں بھی لکھی. درسی کتابیں جو آپ کے سیلیبس وغیرہ میں چلتی ہیں، ایسی کتابیں بھی انہوں نے لکھی. انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات یعنی اخلاقی سے مطلب ہے موضوعات مطلب ٹاپکس مطلب پرکرنوں پر کو اس خوبی سے شامل کیا کہ انہوں نے اس خوبی سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکے، یعنی ان کی تعلیم بھی ہو سکے، ان کی اچھی سی تربیت بھی ہو سکے. اسماعیل میلٹی نے آراستہ ہونے کا مطلب ہے سجانا، یعنی سج سکے. تو اسماعیل میلٹی نے ایسی نظمیں لکھی ہیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں، اور جو صرف بچوں کے لیے ہیں، اور ہر عہد میں مطلب ہر زمانے میں ان کی معنویت اور افادیت برقرار ہے. یعنی ہر زمانے میں افادیت سے مطلب ہے معنویت مطلب معنی، یعنی کہ ان کے معنی بنے ہوئے ہیں. افادیت مطلب ان کی فائدہ مندی بنی ہوئی ہیں. ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں مولانا اسماعیل میلٹی کی لکھی نظم ایک پودا اور گھاس. اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس. گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق. ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات. نظم میں مولانا اسماعیل میلٹی فرماتے ہیں کہ اتفاق مطلب ہوتا ہے اچانک سے، سیوگ سے جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں، کہ اتفاق سے ایک پودا اور ایک گھاس باغ میں دونوں پاس پاس کھڑے ہیں. گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق یعنی اے میرے دوست. رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست. کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، مطلب اس جہان کا یعنی اس دنیا والوں کا بڑا ہی انوکھا طریقہ ہے. طریق سے مطلب ہے طریقہ. ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، یعنی تمہاری اور ہماری ذات بھی ایک ہیں، یعنی ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور ایک قدرت سے ہیں دونوں کی حیات، یعنی ہمیں حیات بھی ایک ہی قدرت نے دی ہے. یعنی ہمیں پیدا کرنے والا جو خالق ہے، خدا ہے، وہ بھی ہمارا ایک ہی ہے. حیات سے مطلب ہے زندگی، تو ہماری زندگی دینے والا بھی ایک ہی ہے. آگے پھر کہتے ہیں کہ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہیں بنی. تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر. آگے مولانا اسماعیل میلٹی فرماتے ہیں کہ مٹی اور پانی اور ہوا اور روشنی، یہ سب چیزیں جو ہیں دونوں کے واسطے یکساں مطلب برابر ہیں. یعنی تمہارے اور میرے بیچ میں یہ سب چیزیں دونوں کو برابر ملی ہیں، لیکن پھر بھی
تم پر عنایت کی نظر رہتی ہے، یعنی تم پر بڑی کرم اور نوازش کی نظر رہتی ہے لوگوں کی، کیوں جبکہ مجھے تو لوگ جڑ سے اکھاڑ کر، جڑ سے کھود کر پھینک دیتے ہیں۔ آگے نظم دیکھیے، کون دیتا ہے مجھے یا فیل نے، کھا لیا گھوڑے گدھے اور بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے تو ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتا اس کا بتا اے دوست دار۔ آگے مولانا اسماعیل میٹھی بتاتے ہیں کہ ان کی نظم میں گھاس یہ کہتی ہے کہ کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، یعنی مجھے کوئی زمانے والے آگے نہیں بڑھنے دیتے، مجھے کوئی پھیلنے یا پھلنے پھولنے نہیں دیتے، اور یا تو مجھے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، یا پھر گھوڑے گدھے یا بیل مجھے کھا کے مٹا دیتے ہیں۔ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اگر تجھ پر کوئی جانور منہ ڈالتا ہے، پودے سے گھاس یہ کہتی ہے کہ اگر تجھ پر کوئی جانور اگر تجھے کھانا بھی چاہتا ہے تو لوگ اس جانور کی ڈنڈے سے خبر لیتے ہیں، ڈنڈے سے اس کی پٹائی لگا دیتے ہیں۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، یعنی تجھ کو تو سب لوگ چاہتے ہیں اور سب پیار کرتے ہیں، تو آخر ایسی کیا بات ہے اے دوست دار، یعنی ایسی کیا بات ہے کہ تجھے تو سب لوگ پیار کرتے ہیں اور مجھے کوئی نہیں چاہتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے جو ہے انہوں نے نظم، مولانا اسماعیل میٹھی نے نظم میں لکھا ہے کہ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بے جا ہے یہ تیرا گلا، مجھ میں اور تجھ میں ہے، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ تو مولانا اسماعیل میٹھی آگے بتاتے ہیں کہ اپنی اس نظم میں کہ جب گھاس نے اپنی پریشانیاں بیان کی تو پودے نے بھی اس کا جواب دیا، اور پودا اس طرح سے اپنا سر ہلا کر جواب دیتا ہے کہ اے گھاس، جو کچھ بھی تو مجھ سے شکایت کر رہی ہے، گلا مطلب ہوتا ہے شکایت، یعنی جو کچھ بھی تو مجھ سے گلا کر رہی ہے، یہ تیرا گلا بیجا ہے، مطلب یہ تیرا گلا، تیری شکایت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بیجا مطلب غلط ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں صرف سایہ اور میوہ لوگوں کو عزیز ہے، یعنی لوگ صرف سایہ، میرا سایہ یعنی میری چھایا، اور میرا میوہ یعنی میرا پھل، اس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کو صرف یہی چیزیں میری عزیز ہیں، فائدہ ایک روز مجھ سے یہ لوگ پاتے ہیں اور میرے سائے پہ بیٹھتے ہیں اور پھر پھل کھا کر چل دیتے ہیں، یعنی ان کو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو مجھ سے پیار ہو، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ تجھ میں اور مجھ میں کوئی تمیز ہو، یعنی تمیز سے یہاں مراد ہے فرق، یعنی تجھ میں اور مجھ میں ایسی کوئی فرق والی بات نہیں ہے، لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، لوگ صرف میرا پھل اور میوہ اور جو ہے میرا سایہ، میری چھایا دیکھتے ہیں، اس کا فائدہ دیکھتے ہیں، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر، یعنی دنیا کا مولانا اسماعیل میٹھی پودے کی بات کے ذریعے دنیا کی حقیقت سامنے لے کر آتے ہیں، اور اپنے اس آخری شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، یعنی دنیا میں عزت کا صحرا صرف اسی کے سر بنتا ہے، یعنی عزت صرف اسی انسان کو ملتی ہے جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر، یعنی جس سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے، یعنی فائدہ پہنچے، یعنی جس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہم لوگ اسی کی عزت جہان میں یا دنیا میں کرتے ہیں، تو جہاں میں اسی کی عزت ہوتی ہے جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، بیشتر مطلب زیادہ تر فائدہ پہنچتا ہے۔